اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو اور عوام الناس کو ایک انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ ترین نمونہ حیات عطا فرمایا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے میرے حبیب اٹھیے، قم فانذر، اور دوسری میں فرمایا اٹھیے اور لوگوں کو میرا ڈر سنائیے، یعنی وہ لوگ جو میرا رستہ بھول چکے ہیں، جو میرے ساتھ تعلق توڑ چکے ہیں، جنہوں نے مجھے اپنا الہ معبود ماننے سے انکار کر دیا ہے، جو میری بندگی سے نکل چکے ہیں، جنہوں نے اپنی من گھڑت خدا خود بنا لیے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو میرا ڈر سنائیے اور ان کو میری دعوت دیجیے کہ ایک دن تم نے جانا ہے اور قبر کے اندر پھر اس قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے اور اپنے ایمان کے حوالے سے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ہمیشہ تکبیر بیان کرتے رہیے، اپنے رب کی ہمیشہ بڑائی بیان کرتے رہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، وسیلہ پاک سے امت مسلمہ کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب کے امتیوں، تمہیں ہمیشہ اگر کامیابی اور کامرانی اور سرفرازی چاہیے، سربلندی چاہیے اور عزت و عظمت چاہیے اور پوری دنیا پر حکمرانی چاہیے، اور تم چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ سربلند رہو، تمہارا دین سربلند رہے، تمہارا اسلام سربلند رہے، تو اس کے لیے پھر اپنا کردار اس طرح اپناؤ کہ تم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مضبوط کرے اور عوام الناس کو اللہ رب العزت کے در پر جھکنے کی دعوت بھی دیتا رہے اور ان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اللہ کی کبریائی کا خوف یاد دلاتا رہے اور ان کو، لوگوں کو، عوام الناس کو یہ بتاتا رہے کہ دیکھیں آخر ہر چیز پر قادر اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس کی ہمیشہ بڑائی بیان کرتے رہیے۔ جب بندہ اپنے کردار کو اس حوالے سے دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، تو اس سے مراد جب انسان اپنے کردار کو لیتا ہے تو بڑا واضح اور واشگاف، بالکل کلیئر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ انسان، تو بڑا نہیں ہے، بڑا اللہ ہے جو تجھے پیدا کرنے والا ہے، تجھے رزق دینے والا ہے، تجھے عقل و شعور سے نوازنے والا ہے۔ زندگی کی ہر نعمت جس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، بڑا اصل میں وہی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ اور ہمیشہ اس کی بڑائی کے سامنے سر بسجود رہ اور اپنے سر کو جھکائے رکھ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ اس سے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ لباس، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تو دیا جا رہا ہے، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پاک تو ہمیشہ پاک اور صاف رہتا تھا۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک پر کسی قسم کی غلاظت یا گندگی یا سمیل تک بھی آتی ہو، بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے، جس محلے سے گزر جاتے، اس محلے سے خوشبو آتی، گلیوں سے خوشبو آتی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی خوشبودار تھا، تو پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کیسے آلودہ ہو سکتے ہیں؟ تو اصل میں یہ ہمیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے
کہ تم اپنے لباس کو ہمیشہ پاک اور صاف ستھرا رکھو، اور لباس سے مراد ایک ظاہری لباس ہے، کپڑوں کا لباس ہے جو ہم پہنتے ہیں اپنے سطر کو، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اور دوسرا لباس اصل میں انسان کے کردار کا لباس ہے، کہ یعنی اللہ پاک ہمیں فرما رہا ہے کہ ایسا رہنا سہنا اپناؤ، ایسی بول چال اپناؤ، ایسا دوسروں کے ساتھ ڈیلنگز اپناؤ کہ تمہارا جسم جو ہے، تمہاری جو شخصیت ہے وہ بڑی پاک، صاف، طیب، طاہر اور مزکہ اور مصفہ لوگوں کو نظر آئے، اور تمہارے اندر سے، تمہارے کردار سے، تمہارے چلنے پھرنے سے، تمہاری سیرت سے لوگوں کو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے سوچ کو، اپنے فہم کو، اپنے فکر کو، اپنے ادراک کو بھی پاک اور صاف رکھو۔ کبھی غلط نہ سوچو، کبھی غلط کی چیز کی فکر نہ کرو، کبھی اپنے جھوٹ نہ بولو، اپنے ذہن میں کسی کے لیے بغض نہ لاؤ، عناد نہ لاؤ، دشمنی نہ لاؤ۔ یہ جو اس طرح کی ساری بیماریاں ہیں وہ انسان کو دور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پھر فرمایا کہ بتوں سے دور رہیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بتوں کے پاس جاتے تھے، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے ذریعے سے کافروں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بتوں سے الگ کر لو، یہ خدا نہیں ہے، خدا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اگر ہم اس میسیج کو مسلمانوں کے حوالے سے یا اہل اسلام کے حوالے سے لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بت، وہ خواہشات تمہاری، وہ آرزوئیں، وہ تمہاری تمنائیں، وہ تمہاری آرزوئیں جو تم نے ناجائز اپنے اوپر سوار کر رکھی ہیں، انا کے بت پال رکھے ہیں، خواہشات کے بت پال رکھے ہیں اپنے من کے اندر، ان سارے بتوں کو صاف اور پاک کر دو، اپنے دل کو صاف اور پاک کر دو۔ ولا، اور ہمیشہ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی تمام حاجات کو اللہ رب العزت کے حضور جھکائے رکھو۔ اور ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان کرتے ہو تو اس غرض سے نہ کرو کہ وہ تمہیں پلٹا کر زیادہ دے گا، بلکہ کسی پر احسان کرو تو انسانیت کی خاطر، کسی پر احسان کرو تو اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس سفر کے دوران زندگی میں اگر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، تو اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر، اپنے رب کو راضی رکھنے کی خاطر تم ہمیشہ صبر کرتے رہو۔ صبر ایک ایسی نعمت اور دولت ہے کہ جو انسان کے کردار کو سنوارتی ہے، انسان کے کردار کو اجلا بناتی ہے۔ جو صبر کرنے لگ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اور عطا فرماتا ہے۔ صبر کے نتیجے میں شکر، یعنی جب بندہ صبر، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اس نے صبر کیا اور صبر کے نتیجے میں اس کے منہ سے الفاظ نکلے الحمدللہ، مولا کریم تیرا شکر ہے۔ تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری ستائشیں اللہ کے لیے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، الحمدللہ تیرا شکر ہے جو تو نے عطا فرمایا۔ تو جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت اس کا اور زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ 7 آیات ہیں جو قرآن مجید سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات، اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو ایک پورا کریکٹر اور پوری ایک سیرت اور کردار اور ایک نمونہ دیا ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ تو ساری آیات پر اور ساری چیزوں پر گفتگو نہیں ہو سکتی، صرف خلاصتاً میں نے عرض کر دیا۔ اب اگر آپ کو احباب کو دلچسپی ہے تو آپ اس کی تفصیل کو خود پڑھیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا لکھا ہوا ترجمۃ القرآن، عرفان القرآن، اس میں سے پڑھیں تو آپ کو ساری چیزیں بڑی واضح اور کلیئر ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔